بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم نے جیسا کہ وضو کے فرائض بیان کیے، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کی سنتیں اور مستحبات بیان کریں گے۔ پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سنت کا لغوی معنی راستہ اور طریقہ ہے، اور اصطلاح کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارکہ، فعل مبارکہ اور عادت مبارکہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم وضو کے سنتیں بیان کریں گے، اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، جن چیزوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ عمل کیا اور ان کو ترک نہیں کیا، تو ان کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اور جنہیں کبھی کبھار ترک فرما دیا انہیں سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ تو وضو کی جو پہلی سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل کے اندر یہ ارادہ کریں کہ میں اب وضو کر رہا ہوں، دل کے اندر نیت کر لیں بس کہ میں نے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں وضو کی ابتدا کے اندر، اور پھر اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک، یہاں تک 3 بار دھو لیں، اور اس کے بعد آپ کلی کر لیں، 3 بار آپ کلی کر لیں، اور کلی کے بعد اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو آپ مسواک بھی کر سکتے ہیں، اگر مسواک نہیں ہے تو مسواک کی جگہ پر آپ انگلی کے ساتھ بھی اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سنت ہے کہ آپ ناک کے اندر پانی چڑھائیں 3 مرتبہ، اور یہ بھی سنت ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی بھی کریں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کے اندر پانی بھی چڑھائیں، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ ناک کو صاف کریں۔ یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ روزے دار ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو پھر کلی کرنے کے اندر اور ناک میں پانی چڑھانے کے اندر آپ نے مبالغہ نہیں کرنا، نارمل سی کلی کر لیں۔ اور اگر آپ ایسے حالات ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، رمضان شریف کے علاوہ آپ نے وضو کرنا ہے، ہر وقت انسان 5 وقت وضو کرنا پڑتا ہے، بندہ مومن جب مسلم نماز ادا کرتا ہے تو اس سے ماقبل وضو تو کرتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم مبالغے کے ساتھ صحیح اچھے طریقے سے ناک میں پانی بھی چڑھائیں اور کلی بھی کریں، اور پھر اس کے بعد ایک چلو لے کر، اگر داڑھی بہت گھنی ہے تو اس کے اندر ایک چلو لے کر داڑھی کا خلال کریں، یہ بھی سنت ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جس چیز پر بھی آپ پانی ڈالیں، جس عضو پر بھی، وہاں پانی جہاں جا رہا ہو وہاں اچھی طرح پانی کے اوپر ہاتھ پھیرنا تاکہ پورا وضو کرنے والی جگہ ہے وہ گیلی ہو سکے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر مسلسل یعنی کہ پے در پے وضو کرنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترتیب کے مطابق وضو کرنا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے بات ثابت ہے کہ آپ نے پہلے چہرے کو دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اس طرح ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وضو کے اندر آپ دائیں ہاتھ سے ابتدا کریں، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو پھر انگلیوں سے ہی ابتدا کریں دھونے کی، اگر آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو وہاں سے بھی انگلیوں سے ابتدا کرنا، اور پھر مسح کرتے وقت آپ نے صرف گردن کا مسح کرنا ہے، نہ کہ گلے کا مسح کرنا۔
اور ایک قول کے مطابق یہ جو 4 آخری ہیں، ترتیب قائم رکھنا اور مسح کرنا اور دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنا اور انگلیوں سے ابتدا کرنا، ایک قول کے مطابق یہ مستحبات عمل کے اندر شامل ہیں۔